جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس. اچھا آج ہم بات کریں گے بیسیکلی ویک اے آئی اور اسٹرانگ اے آئی کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا اے آئی کو جو ہے وہ ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کریں گے کہ واٹ از اے آئی، دا سائنس اینڈ انجینئرنگ آف میکنگ انٹیلیجنٹ مشینز اسپیشلی انٹیلیجنٹ کمپیوٹر پروگرامس. یہ ہمارے پاس ایک ڈیفینیشن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی اس سے پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ کہ ہمارے پاس یہ سائنس اور انجینئرنگ ہے جس میں ہم ایک انٹیلیجنٹ مشینز کو ڈیولپ کرتے ہیں اور انٹیلیجنٹ یعنی کمپیوٹر پروگرامس ڈیولپ کرتے ہیں بیسیکلی. واٹ از انٹیلیجنس ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے، دا ایبلٹی آف اے سسٹم ٹو ریزن، پرسیو ریلیشن شپ اینڈ انالوجیز اینڈ لرن فرام ایکسپیرئنس، اسٹور اینڈ ریٹریو انفارمیشن فرام میموری، solve problems and comprehend complex ideas and use natural language, classify, generalize and adapt to new situations. یہ انٹیلیجنس ہے اور مختلف طرح کی انٹیلیجنس ہمارے پاس موجود ہے جس میں لنگوسٹک انٹیلیجنس ہے، لاجیکل میتھمیٹیکل انٹیلیجنس ہے اور اسپیشل انٹیلیجنس ہے، میوزیکل انٹیلیجنس ہے، باڈی کائنیستھیٹک انٹیلیجنس ہے اور انٹرپرسنل اینڈ انٹراپرسنل انٹیلیجنس بھی شامل ہے. تو یہ مختلف ٹائپس کی ہمارے پاس انٹیلیجنس ہے جو کہ یہاں پہ آپ کو دی گئی ہے. اس میں مزید ہم ڈسکس کریں گے مختلف ایگزامپل سے. اور کمپوزیشن آف انٹیلیجنس میں ہم اگر بات کریں انٹیلیجنس کن کن چیزوں سے مل کے بنتی ہے تو اس میں ریزننگ کی ہم بات کرتے ہیں، لرننگ کی ہم بات کرتے ہیں، پرابلم سالونگ ٹیکنیکس ہیں ہمارے پاس، پرسیپشن جو ہم پرسیو کرتے ہیں، اور لنگوسٹک جو ہے وہ انٹیلیجنس. یہ ہمارے پاس جو ہے وہ مختلف ایسے کانسیپٹس ہیں جن سے آپ کی انٹیلیجنس جو ہے وہ ملتی ہے. اگر ہم ہسٹری آف اے آئی کی بات کریں تو 1943 میں ہمارے پاس ایک بولین سرکٹ ماڈل آف برین آیا تھا. پھر 1950 میں ٹیورنگس کمپیوٹنگ مشین اینڈ انٹیلیجنس، جو کہ آپ آگے جا کے مطلب تھیوری آف آٹومیٹا میں ڈیٹیل کے ساتھ ٹیورنگ مشینز کے بارے میں بھی پڑھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ بڑے ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے یہ مشین ریئیکٹ کرتی ہیں. پھر 1950s کے اندر ہی ارلی اے آئی پروگرامز انکلوڈنگ سیمولز چیکر پروگرام، نیول اینڈ سائمنز لاجک جو ہے یہ آئے تھے. پھر 1956 میں جان میکارتھی coins the term artificial intelligence as Dartmouth conference، اور ایٹ ڈارٹماؤتھ کانفرنس کے اندر جو ہے وہ جان میکارتھی نے جو ہے وہ اس کو ٹرم کو یوز کیا تھا. اور 1958 میں جو ہے وہ جان میکارتھی ڈیولپس لسپ پروگرامنگ لینگویج، جس کے بارے میں آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ پرولاگ اینڈ لسپ جو ہے وہ دو لینگویجز آپ کی استعمال جو ہے وہ ہوتی ہیں جو کہ لاجک کو ڈیولپ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں روبوٹکس کے اندر اور مختلف نیچرل لینگویج پروسیسنگ کے اندر. پھر ہے ہمارے پاس اس میں 1965 میں رابنسنز کمپلیٹ الگوریدم فار لاجیکل ریزننگ آیا تھا. 1966 ٹو 1979 ارلی ڈیولپمنٹ ان نالج بیس سسٹم اینڈ 1980s ٹو 1988 ڈیولپمنٹ آف ایکسپرٹ سسٹم جو ہے وہ آ چکا تھا. 1989 ٹو پریزنٹ جو ہے وہ مشین لرننگ پہ بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے. تو یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ہی ساری ہسٹری ہے اور مشین لرننگ جو ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہی اسی کی بیس ہے. پھر ہے جی مین گولز آف اے آئی کہ ٹو کریٹ ایکسپرٹ سسٹم اور ٹو امپلیمنٹ ہیومن انٹیلیجنس ان مشین. ہاں یہاں پہ ہمارا جو مین ہم جس پہ ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے ہم نے بیس اس کی بنائی ہے ٹائپس آف اے آئی کہ ایک ہوتی ہے ویک اے آئی اور ایک ہوتی ہے اسٹرانگ اے آئی. یعنی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ فارم آف اے آئی، یعنی ویک فارم آف اے آئی اینڈ اسٹرانگ فارم آف اے آئی. یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اسٹرانگ اے آئی کا مطلب کیا ہے کہ جنرل انٹیلیجنس اے آئی سسٹم ود جنرلائزڈ ہیومن کوگنیٹیو ایبلٹیز کیپیبل آف فائنڈنگ سولوشن ٹو انفیملیئر پرابلمز اینڈ ٹاسکس. کہ اسٹرانگ اے آئی اور ویک اے آئی میں اتنا زیادہ یعنی کلوز جو ہے وہ ڈفرینس ہے کہ کئی دفعہ جو ہے وہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ان میں بیسیکلی ڈفرینس ہے کیا. تو آپ کو بتاتا چلوں کہ اسٹرانگ اے آئی اور ویک اے آئی میں جو میجر ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ اسٹرانگ اے آئی میں ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک انفیملیئر پرابلم جو ہے، ایک بالکل نیو اور انفیملیئر پرابلم کو جو ہے وہ پرفارم کرتا ہے اسٹرانگ اے آئی. اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اے آئی یعنی یہ جو اس کی فارم ہے اسٹرانگ فارم آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، یہ بالکل ایسے ریئیکٹ کرے جیسے کہ ایک انسان ریئیکٹ کرتا ہے.
یعنی پہلے سے پری ڈیفائنڈ الگوریدمس کی بیس پہ پرفارم نہ کرے، بلکہ یہ ہر انوائرمنٹ کے مطابق خود سے انسان کی طرح سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں اسٹرانگ فارم آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں ویک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یعنی ویک فارم آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اے آئی سسٹم ڈیزائنڈ اینڈ ٹرینڈ فار اے پرٹیکولر ٹاسک، یعنی ورچوئل پرسنل اسسٹنٹ سچ ایز ایپل سیری، گوگل ہوم وغیرہ، یہ آپ کے پاس ویک فارم آف اے آئی میں آئیں گے۔ یعنی ویک فارم آف اے آئی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے سے جو پری ڈیفائنڈ الگوریدم ہیں انہی پر ہی جو ہے وہ کمپیوٹر سسٹم جو ہے وہ کام کرتا ہے، وہ خود سے کوئی نئے انوائرمنٹ کے اندر انفیمیلیئر پرابلم کو سالو کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بلکہ جو آپ نے الگوریدم اس کو دیے ہیں وہ انہی کی بیس کے اوپر سمارٹلی ورک کرتا ہے، اور ہمیں یہ محسوس کراتا ہے کہ وہ انسان کی طرح سوچ رہا ہے، انسان کی طرح جو ہے وہ ریئیکٹ کرتا ہے مختلف انوائرمنٹس کے اندر آنے والے پرابلمس پر، لیکن ریئل میں ایسا نہیں ہوتا۔ اب امید ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ آ گئی ہوگی کہ اسٹرانگ اے آئی کے اندر جو ہے وہ آپ کا جو سسٹم ہے، کمپیوٹر سسٹم ہے، اس کو ریئیکٹ کرنا ہے ہیومنز کی طرح، یعنی خود سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر ہونی چاہیے۔ ہر نئے انوائرمنٹ کے اندر، ہر نئے انفیمیلیئر جو ہے وہ پرابلم کے اوپر اس نے انسان کی طرح بیہیو کرنا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ایسا سلوشن دینا ہے کہ جو اس کے کسی نہ کسی الگوریدم کی وجہ سے فٹ نہیں کیا گیا، اس نے خود سے ریئیکٹ کرنا ہے۔ لیکن ویک اے آئی کے اندر ہم ایسا کوئی بات نہیں، یعنی وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کہتے ہیں نا انٹیلیجنس، وہ انٹیلیجنس اس کے اندر نہیں ہے فل فلیج، بلکہ وہ وہی کام کرے گا جو انسان نے مختلف الگوریدم سے اس کو بتایا ہے، اور وہ اسی کے مطابق ہی پرفارم کرے گا، تو یہ ویک اے آئی میں آئے گا۔ جیسے میں آپ کو اگزامپل اگر دیتا ہوں کہ ویک اے آئی کے اندر آپ جتنی بھی یہ چیس کی گیم ہے، یہ کارڈ گیم ہے، یا پھر آٹومیٹک جو ہے وہ کار ریسنگ وغیرہ جو آپ کرتے ہیں، یہ کار ریسنگ کی جو گیمز ہیں، یہ جتنی بھی آپ کے پاس گیمز ہیں، یہ ساری ویک فارم آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہیں۔ کیونکہ جو آپ کمپیوٹر کا پلیئر کھیلتا ہے ہیومنز کے پلیئر کے ساتھ، تو اس کے اندر یہ کیپیبلٹی بھی ہوتی ہے کہ وہ ہیومنز کو بھی ہرا سکتا ہے، یعنی انسان اس کے ساتھ کھیلتے ہیں تو مشین کے اندر ایسا الگوریدم ہم نے پہلے سے فٹ کیا ہوا ہے، اس کو سیٹ آف انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں کہ جب وہ ان پہ سمارٹلی ورک کرتا ہے تو وہ انسان کو بھی ہرانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب یہ کہا جائے کہ وہ جی بڑا انٹیلیجنٹلی بیہیو کر رہا ہے اور وہ اسٹرانگ فارم آف اے آئی ہے، وہ اسٹرانگ فارم آف اے آئی نہیں بلکہ وہ ویک فارم آف اے آئی ہی ہے۔ کیونکہ جو انسٹرکشنز الگوریدمز اس کے اندر فٹ ہیں وہ اسی کے مطابق ہی بیہیو کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی طرح جو کار ریسنگ ہے، کار ریسنگ کے اندر بھی جو آپ کی الگوریدمز پہلے سے فٹ کیے گئے ہیں، کار اسی کے مطابق ہی چلتی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ سسٹم کی جو ایک پلیئر ہوتا ہے جو کہ کار چلا رہا ہے، وہ کئی دفعہ انسانوں سے بھی جیت جاتا ہے، کیونکہ وہ اتنا سمارٹلی ورک کر رہا ہوتا ہے، اتنا جو ہے وہ فوکسڈ ہو کے وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے کہ وہ انسان کو بھی بیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو یعنی وہ خود سے نہیں سوچ رہا، دی گئی انسٹرکشنز کے اوپر ہی کام کر رہا ہے، تو وہ ہے ویک فارم آف اے آئی۔ اسٹرانگ فارم آف اے آئی میں ہم یعنی اگر بات کریں تو اس وقت ہم انیشیل سٹیج پہ چل رہے ہیں اسٹرانگ فارم آف اے آئی کے اندر، اور کوئی بھی ایک میں اگر آپ کو کہوں تو ایک آپ کا رپورٹ آیا تھا صوفیہ جو ہے وہ رپورٹ تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس مطلب اور ایک آدھ ایگزامپل ہی ہے جو کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلوزلی ریلیٹڈ ٹو اسٹرانگ اے آئی ہے، لیکن آپ فل فلیج اسٹرانگ اے آئی یعنی فل فارم آف جو ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹرانگ اے آئی کی جو فارم ہے اس میں وہ مکمل طریقے سے ابھی تک نہیں موجود ہمارے پاس کوئی ایگزامپل، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلوز ایگزامپل ہے اسٹرانگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی۔ تو ہم انیشیل سٹیج پہ ہیں اس وقت اسٹرانگ اے آئی کے، لیکن ویک اے آئی کے اس وقت ایڈوانس سٹیج پہ موجود ہیں۔ ہمارے پاس آج کل ایسے سسٹمز بھی موجود ہیں جو اتنا سمارٹلی ورک کرتے ہیں ہمارے دیے گئے ہی الگوریدم پر کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ بہت کچھ سوچ سکتا ہے کمپیوٹر سسٹم، وہ انسان کی طرح بیہیو کر رہا ہے، لیکن ریئل میں ایسا نہیں ہے۔ اسٹرانگ اے آئی اور ویک اے آئی میں اگر آپ دیکھیں کہ دا مشین کین ایکچولی تھنک اینڈ پرفارم ٹاسک آن اٹس اون جسٹ لائک اے ہیومن بینگ، یہ ہے اسٹرانگ اے آئی۔ اور ویک اے آئی میں کہ کین ناٹ فالو دیز ٹاسک آن دیئر اون بٹ آر میڈ ٹو لک انٹیلیجنٹ۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے جی کہ نیکسٹ ڈفرینس کہ اسٹرانگ اے آئی کیا ہے کہ الگوریدم از اسٹورڈ ان اسٹرانگ اے آئی ٹو ہیلپ دیم ایکٹ ان ڈفرینٹ سچویشنس، اور ویک اے آئی میں کہ آل دا ایکشنز آر انٹرڈ بائی اے ہیومن بینگ۔
Strong AI में कि there are no proper examples of strong AI since it is still in the initial stage, and weak AI में कि there are several examples of weak AI since it has been performed several times. Or in strong AI the machine actually has a mind of its own and can take decisions. Or weak AI में the machines can just simulate the human's behavior. اور اسٹرانگ اے آئی میں کہ دیر از مور فوکس آن اسٹرانگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بائی ریسرچرس، کیونکہ وہ آپ کو بتایا کہ یہ انیشیل اسٹیج پہ ہے تو اس پہ بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے. اور ویک اے آئی میں دا فوکس آن ویک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از فرام انجینئرز ہو وانٹ دیم ٹو پرفارم ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز. اور ان پہ تو باقاعدہ کام ہو رہا ہے، جیسے رپورٹس ڈیزائن کیے جا چکے ہیں اور بہت زیادہ، یعنی یہ آپ دیکھ لیں الیکسا کی اگر آپ بات کرتے ہیں یہ بھی آپ کے پاس ویک فارم آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے. کارڈ گیم کی میں نے بات کی ہے، کار ریسنگ کی میں نے بات کی ہے، یہ ساری جو ہے وہ ایڈوانس جو ہے فارم میں موجود ہیں. آئیڈیل اسٹرانگ اے آئی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو مشین انٹلیکچوئل کیپیبلٹی از فنکشنلی ایکول ٹو ہیومنس اور ہیو سینسری پرسیپشنز ایز ہیومنس اینڈ گو تھرو دا سیم ایجوکیشن اینڈ لرننگ پروسیس ایز اے ہیومن چائلڈ. تو یہ ایک آئیڈیل اسٹرانگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ آئیڈیل اسٹرانگ فارم آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے کہ وہ ہیومنس کی طرح ہی سارے کے سارے ایکٹس کرے. ساتھ میں نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ ابھی تک یہ فل فلیج جو ہے وہ پاسبلٹیز کی نہیں ہوئی، یہ اپنی انیشیل سٹیجز میں ہے. اے آئی کی ٹیکنالوجیز کی بات اگر ہم کریں تو مشین لرننگ، نیچرل لینگویج پروسیسنگ، روبوٹک پروسیس آٹومیشن، مشین ویژن اینڈ روبوٹکس، یہ مختلف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ٹیکنالوجیز ہیں. اور مشین لرننگ کیا ہے کہ مشین لرننگ از اے کمپیوٹر پروگرام دیٹ کین لرن فرام پاسٹ ایکسپیرینس ٹو امپروو اٹ سیلف وداؤٹ بینگ ایکسپلیسٹلی پروگرامڈ. تو مشین لرن جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ مشین کو لرن کروایا جاتا ہے، مشین کو سکھایا جاتا ہے، مختلف طرح کے جو ہے وہ آپ سمبلز جو ہیں وہ اسے یا مختلف سیمپلز دیتے ہیں، وہ ان کو ریکگنائز کرتا ہے، اور ریکگنائز کرنے کے بعد ہی آپ کو ایک نئے پیٹرن کے اوپر ڈیسیژن دے سکتا ہے کہ کیا یہ کس طریقے سے پاسبل ہے. مشین لرننگ میں کہ سپروائز لرننگ ہوتی ہے اور ایک ان سپروائز لرننگ ہوتی ہے اور ایک ری انفورسمنٹ لرننگ ہوتی ہے. سپروائز لرننگ کا مطلب یہ ہے کہ لرننگ ود اے لیبلڈ ٹریننگ سیٹ. ایگزامپلز ای میل اسپیم ڈیٹیکٹر ود ٹریننگ سیٹ آف آلریڈی لیبلڈ ای میلز. یعنی اس میں یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس نا ایک لیبل ٹریننگ سیٹ موجود ہوتا ہے جس کے اوپر لرن کروایا جاتا ہے، اس کو سکھایا جاتا ہے مشین کو کہ تم نے ایسے بیہیو کرنا ہے. اور یہ اس کے علاوہ جو ان سپروائز لرننگ ہے اس کا یہ ہے کہ ڈسکورنگ پیٹرنز ان ان لیبلڈ ڈیٹا. ایگزامپل کیا ہے کہ کلسٹر سیمیلر ڈاکومنٹس بیسڈ آن دا ٹیکسٹ کانٹینٹ، کہ آپ کے پاس جو ٹیکسٹ کانٹینٹ ہے اس کے حساب سے آپ یہ دیکھیں کہ کلسٹر بنائیں کہ کون سی سیمیلر جو ہے وہ ٹائپس کا ڈیٹا ہے. جس طرح کہ آپ سرچ کرتے ہیں تو اس میں کوئی بھی ایک اگر آپ کی ورڈز دیتے ہیں تو اس کی ورڈ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کلسٹر کی فارم میں اوورآل آپ کو لنکس جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. یہ ان سپروائز لرننگ میں آئے گا. اور ری انفورسمنٹ لرننگ کہ لرننگ بیسڈ آن فیڈ بیک اور ریورڈ، ٹھیک ہے، کہ فیڈ بیک کے اوپر جو ہے وہ لرن کرے کہ اگر لوگوں کو پازیٹیو فیڈ بیک ہے تو وہ اس کو لرن کر جائے، اور اگر نیگیٹیو ہے تو وہ اس کو لرن نہ کرے. یعنی لرن ٹو پلے چیس بائی وننگ اور لوزنگ، یہ اس کی ایک ایگزامپل ہے ری انفورسمنٹ لرننگ کی. پھر ہم اگر بات کرتے ہیں ڈیپ بلو یعنی چیس کمپیوٹر ورسز گیری، کہ ڈیپ بلو ون چیس گیم اگینسٹ ورلڈ چیمپئن گیری، ٹھیک ہے، ان Feb 1996 کے ورلڈ چیمپئن تھا گیری. اب اس سے جو ہے وہ کمپیوٹر کی چیس گیم جو ہے وہ جب کھلائی گئی تو وہ کمپیوٹر جو ہے وہ جیت گیا تھا گیری سے. تو یہ دیکھیں کہ یہ کیا ہے، یہ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ویک فارم آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہی ہے، لیکن اتنا اسمارٹلی ورک کر رہی ہے کہ وہ انسانوں کو بھی ہرانے کی صلاحیت رکھتا ہے. ڈیپ لرننگ میں اگر ہم بات کریں تو پارٹ آف دا مشین لرننگ فیلڈ آف لرننگ ریپرزینٹس آف ڈیٹا ایکسیپشنلی افیکٹو ایز لرننگ پیٹرنس اور یوٹیلائز لرننگ الگوریدمز دیٹ derive meaning out of data by using a hierarchy of multiple layers that mimic the neural networks of our brain. If you provide the system tons of information, it begins to understand it and respond it in useful ways. مطلب جتنا زیادہ آپ لرن کرائیں گے اور جتنا ایک پراپر طریقے سے الگوریدم کو ڈیزائن کریں گے کمپیوٹر، اتنا ہی بہتر طریقے سے آپ کو رسپونڈ کرے گا
تو یہ ڈیپ لرننگ کے اندر بھی یعنی یہ آ جائے کہ ایک مشین لرننگ کی ہی ایک ایگزامپل ہے، جس کے اندر جو ہے وہ آپ کے پاس اس طریقے سے جو ہے وہ لرن کروایا جاتا ہے کہ آپ کے مطلب ان پٹ موڈز ہوتے ہیں، پھر اس میں باقاعدہ کنیکشنز ہیں، پھر اس میں ہڈن جو ہے وہ نوڈز موجود ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آؤٹ پٹ جو ہے وہ آپ کے پاس موڈز اویلیبل ہیں۔ تو یہ بیسیکلی آپ کے پاس ایک پراپر طریقے سے ہائرارکل فارم کے اندر جو ہے وہ آپ اس کو لرن کراتے ہیں۔ جتنا زیادہ آپ ڈیٹا جو ہے وہ اس کو دیتے ہیں ان پٹ کے طور پر، اتنا ہی زیادہ وہ بہتر بیہیو کرے گا اس کے اوپر۔ جتنا زیادہ آپ اسے لرن کروائیں گے، وہ اتنا ہی افیکٹو مختلف جو ہے ٹائپ آف پرابلم کو انوائرمنٹ کے اندر ڈیل کرے گا۔ برین نیورونز کی اگر ہم بات کریں تو ظاہری بات ہے کہ انسان کا دماغ چاہتے ہیں نا اسٹرانگ فارم آف اے آئی کے اندر، کہ بالکل انسانی دماغ کی طرح وہ بیہیو کرے مختلف انوائرمنٹ کے اندر انفیملیئر پرابلمس کے ساتھ۔ تو یہ اگر آپ دیکھیں کہ برین نیورونز کی ہم بات کریں، یہ ہمارے پاس انسانی جو ہے وہ دماغ کی نیورونز کی بات ہے۔ یہ گوگل الفا گو، یہ ہمارے پاس جو ایک پیٹرنز ہے کہ گوگل جو ہے الفا گو ون دا میچ اگینسٹ گو چیمپئنز لی سیڈل، یہ باقاعدہ جو ہے اس کے خلاف اس نے جب گیم کھیلی تو وہ جیتا، چیمپئنز جو ہیومنز چیمپئنز تھے ان کے خلاف۔ نیشنل لینگویج پروسیسنگ جو کہ اسی میں آگے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ہی فیلڈ ہے، تو اے آئی یا نیشنل لینگویج پروسیسنگ انیبلز کمپیوٹر اینڈ ہیومنز ٹو کمیونیکیٹ یوزنگ نیشنل لینگویج سچ ایز انگلش رادر دین کمپیوٹر لینگویج، کہ جیسے مطلب انگلش کے اندر ہم کمپیوٹر سے بات کرتے ہیں، اسی طرح نئے سافٹ ویئر جو ہے وہ اردو کے اندر بنائے جا رہے ہیں، مختلف لینگویجز کے اندر بنائے جا رہے ہیں۔ تو یہ آپ کی نیشنل لینگویج پروسیسنگ کی ایک مکمل فیلڈ ہے جس کے اندر آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال کریں گے۔ روبوٹک پروسیس آٹومیشن کی اگر ہم بات کریں تو اٹ از دا یوز آف اے آئی اینڈ مشین لرننگ کیپبلٹیز ٹو ہینڈل ہائی والیوم ریپیٹیبل ٹاسک دیٹ پریویسلی ریکوائرڈ ہیومنز ٹو پرفارم۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے روبوٹ کا تو آپ استعمال آلریڈی میں بتا بھی چکا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ کہ آپ جو ہے اس کا استعمال آج کل کتنا زیادہ ہے۔ پھر آگے مشین ویژن کی اگر ہم بات کریں کہ اٹ از دا ایبلٹی آف اے کمپیوٹر ٹو سی، اٹ امپلائز اے نمبر آف ویڈیو کیمراز، انالاگ ٹو ڈیجیٹل کنورژن اینڈ ڈیجیٹل سگنل پروسیسنگ ٹیکنالوجیز، یعنی بہت ساری مختلف ایکوپمنٹس کا استعمال کیا گیا ہے اس کو پاسبل بنانے کے لیے مشین ویژن کو۔ روبوٹکس کے روبوٹ از این الیکٹرانک میکینیکل ڈیوائس دیٹ کین بی پروگرام ٹو پرفارم مینول ٹاسکس سچ ایز موونگ میٹیریلز، پارٹس، ٹولز اینڈ اسپیشلائزڈ ڈیوائسز۔ بہت ساری مختلف ڈیوائسز، کیمراز کی فٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر، اور یہ ایک میکینیکل ڈیوائس ہے، الیکٹرو میکینیکل ڈیوائس، جو کہ آپ کی مختلف طرح کے فنکشنز پرفارم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ موسٹلی اس کو انسانی شکل دی جاتی ہے، مطلب کہ انسانی شکل کے اندر بھی یہ روبوٹ موجود ہوتے ہیں تاکہ انسان جو ہے وہ ایک فیملیئر انوائرمنٹ کے مطابق اس کو یوز کریں۔ اپلیکیشنز آف اگر اے آئی کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں ہیلتھ کیئر میں سرجیکل سسٹم، یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ایک ایگزامپل ہے۔ اس طرح یہ ہیلتھ کیئر میں ڈائگنوسس کی بات کریں تو یہ آپ کے پاس جتنے بھی الٹرا ساؤنڈس ہیں، اور آپ کے پاس جو ہے وہ آٹومیٹک جو آپ کی باڈی کے اندر جو ہے وہ سمٹمس کو فائنڈ آؤٹ کرنے والی ڈفرینٹ مشینز ہیں، تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ہیلتھ کیئر میں اس کا استعمال ہے۔ مائنڈ کنٹرولڈ پروستھیٹک لمب، ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس بھی ایک ایگزامپل ہے۔ اور آئی بی ایم مشین وی این اسپاٹس، اس میں یعنی یہ کہہ لیں کہ مختلف آئی ڈیزیز کو اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ بتا سکتا ہے کہ یہ ہیلدی ہے آپ کے پاس آئی، یا اور یہ پھر ڈیزیز ہے، اس میں کون سا پرابلم کہاں پہ موجود ہے، کس اسپاٹ پہ ایشو ہے، اس چیز کو پرفارم کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس جو ہے وہ مشین استعمال ہوتی ہے۔ اور آئی بی ایم کی اب ایک لیٹسٹ جو ہے وہ ورکنگ کی جا رہی ہے کہ جو آپ کی اسٹرانگ اے آئی، اسٹرانگ فارم آف اے آئی کے اوپر کام کر رہی ہے۔ یہ اسپیس ایکسپلوریشن کے لیے بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ چاند پہ جی مشن بھیجا گیا، وہاں پہ انسان نہیں گیا بلکہ روبوٹ ہی گیا، تو اس نے مختلف طرح کی جو ہے وہ پکس کو کیپچر کیا، انوائرمنٹ فیملیئر جو ہے وہ جتنے بھی اس کے اندر تھی چیزیں ان کو اس نے پریڈکٹ کیا اپنے کیمرہ سے، اپنے سینسر سے جو اس کے اوپر لگائے گئے۔ تو یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا رول ہے اسپیس ایکسپلوریشن کا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی، یعنی جہاں پہ انسان نہیں جا سکتا وہاں پہ روبوٹ جاتے ہیں تاکہ کسی قسم کا اگر ڈیمیج ہو تو جانی نقصان نہ ہو، اور روبوٹ اس انوائرمنٹ کو ڈیل کریں۔
ملٹری ٹیکنالوجی میں اس کا استعمال ہے باقاعدہ طور پہ کہ آپ کے پاس جو ہے وہ یہ مارک کیے جاتے ہیں جو فائرنگ میزائلز جو ہے فائر کیے جائیں ان کو کیسے ٹارگٹ کرنا ہے، تو اس کو سسٹم کے تھرو آپ جو ہے وہ ٹارگٹ جب کرتے ہیں تو یہ بھی یہ ملٹری ٹیکنالوجی کے اندر استعمال ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا۔ ڈرونز ود اے آئی ٹیکنالوجی، آج کل دیکھیں کہ ڈرون کو وداؤٹ پائلٹ جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے اور وہ اپنے ٹارگٹ پہ ہٹ کر کے آتے ہیں، یہ بھی آپ کے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سیلف ڈرائیونگ کارز یہ ایگزامپل ہے، ٹھیک ہے۔ اے آئی ان بزنس کے اندر بھی اس کا استعمال ہے کہ روبوٹک پروسیس آٹومیشن از بینگ اپلائڈ ٹو ہائیلی ریپیٹیٹیو ٹاسک نارملی پرفارمڈ بائی ہیومنس، اور مشین لرننگ الگوریزمز آر بینگ انٹیگریٹڈ انٹو سی آر ایم پلیٹفارمس ٹو انکور انفارمیشن آن ہاؤ ٹو بیٹر سرور کسٹمرز، کہ آپ کے بزنس کے اندر مختلف طرح کی جو رپورٹس ہیں، جو انٹیلیجنٹ ڈیسیژنز ہیں، اس کے لیے بھی اس کا استعمال موجود ہے۔ ایجوکیشن کے اندر اگر آپ دیکھیں ٹیوٹر کین ایسیس اسٹوڈنٹ اینڈ اڈاپٹ ٹو دیئر مائنڈس، ہیلپ دیم ٹو ورک ایٹ دیئر اون پیس اینڈ آلسو پرووائڈ سپورٹس ٹو انشور دے اسٹے آن ٹریک۔ مطلب یہ جس طرح کہ آپ کے آن لائن ایجوکیشن کے اندر بھی اس کا بہت زیادہ استعمال ہے۔ فائنینس کے اندر بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال ہے کہ اے آئی از بینگ اپلائڈ ان پرسنل فائنینس اپلیکیشن ٹو کلیکٹ پرسنل ڈیٹا اینڈ پرووائڈ فائنینشیل ایڈوائس۔ آئی بی ایم واٹسن have been applied to the process of buying a home, اور most of the trading as on Wall Street is done by AI software۔ اب یہ جو آئی بی ایم واٹسن ہے نا، یہ کہہ لیں کہ اسٹرانگ فارم آف اے آئی کی طرف جو ہے وہ موو کر رہا ہے۔ اے آئی ان لا کے اندر بھی اس کا استعمال ہے کہ اے آئی سسٹم بینگ ڈیولپ ٹو سفٹ تھرو لارج اماؤنٹ لا ڈاکومنٹس وچ کین اوور ویلم ہیومنس، کے بہت سارے رولس ریگولیشنز اور مطلب موجود ہیں آپ کی لا کے اندر، تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ان کو اس طرح ارینج فارم میں رکھتا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی ریلیٹڈ جو ہے وہ رول چاہیے تو آپ فوری طور پہ اس کو پک کر سکتے ہیں۔ اے آئی ان مینوفیکچرنگ، یعنی آج کل دیکھیں کہ آپ کے پاس جتنا بھی ڈیجیٹل لاجک ڈیزائن یا پھر اس کے علاوہ مختلف طرح کی یہ چپس وغیرہ بنانے کے لیے سسٹم ہے، تو اس میں مشینز ہی استعمال ہوتی ہیں، مشین ہی سرکٹ ڈیزائننگ کرتی ہیں، اور مشینز کے تھرو ہی آپ سارے کے ساری جو ہے وہ اس کی ایکوریسی، اس کی ریلائبلٹی کو انشور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کے پاس جتنے بھی آپ کے میموری کارڈ ہو گئے، جتنے بھی آپ کی جو ہے وہ کارڈ ریڈرز ہو گئے، آپ کی جو ہے وہ ہارڈ ڈسک ہو گئے، یہ جتنا بھی آپ کا کام انجینئرنگ کا موسٹلی ہے وہ آج کل آپ کا روبوٹکس کی مدد سے ہی کیا جا رہا ہے، یعنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا رول ہے مینوفیکچرنگ کے اندر۔ انسان کو ریپلیس کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اے آئی ان ایئر ٹریفک کنٹرول کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایئر ٹریفک کنٹرول میں اے آئی کا بڑا استعمال ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ جتنا بھی پلین لینڈنگ سسٹم ہے اس کے اندر کون سا پلین جو ہے جہاں پہ رش ہوتا ہے ایئرپورٹ کے اوپر، وہاں پہ آپ اس کا استعمال کرتے ہیں کہ کس کو کہاں پہ روکنا ہے، کس کو کتنی دیر کے لیے اسٹاپ کرنا ہے، کس کو الاؤ کرنا ہے۔ پھر شوڈ ہیومنز بی وریڈ، کیا انسانوں کو جو ہے وہ پریشان ہونا چاہیے اس وجہ سے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سارا کنٹرول لیتا جا رہا ہے اور انسانوں کو ریپلیس کرتے جا رہے ہیں روبوٹس۔ شوڈ ہیومنز بی وریڈ اباؤٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، کیا انہیں جو ہے اس بارے میں تھوڑا سا پریشان ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں نا اب انسان کی جگہ پہ اگر سارے روبوٹ ریپلیس کریں گے تو انسان کیا کرے گا۔ تو اسٹیفن ہاکنگ کہتا ہے کہ آئی تھنک دا ڈیولپمنٹ آف فل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کوڈ اسپیل دا اینڈ آف ہیومن ریس۔ اور ایلن مسک کہتا ہے سی ای او آف ٹیسلا جو ہے وہ کہتا ہے کہ آئی تھنک وی شوڈ بی ویری کیئرفل اباؤٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اف آئی ور ٹو گیس لائک what our biggest existential threat is, it's probably that, so we need to be very careful with the artificial intelligence۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ جو ہے وہ کمپیوٹر کل بھی کر سکتا ہے انسانوں کو، تو آپ نے مختلف موویز بھی دیکھی ہوں گی، جیسے کہ وہ آپ کی ریبوٹ مووی ہے، ہالی ووڈ نے مختلف موویز بنائی، بالی ووڈ نے مختلف موویز بنائی، تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ ریبوٹ کو اچھے پرپز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہاں پہ ایک جو ہے وہ اگر فالس پرپز اس نے پک کر لیا یا اس کے اندر جو ہے وہ پروگرامنگ کی گئی ایگریسو قسم کی، تو اس صورت میں وہ نقصان بھی پہنچائے گا، جانی نقصان، مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ بل گیٹس نے کہا کہ آئی ایم ان دا کیمپ دیٹ از کنسرنڈ اباؤٹ سپر انٹیلیجنس۔ فرسٹ the machines will do a lot of job for us and not be super intelligent. That should be positive if we manage it well. A few decades after that, though the intelligence is strong enough to be concerned, I agree with Elon Musk and some others on this and don't understand why some peoples are not concerned۔
کنکلوژن کیا نکلا کہ a race by countries to achieve greater artificial intelligence technology may prove disastrous if precautionary measures are not taken. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس تھا. تو مائی نیم از محمد اکرام الحق. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا جو کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی مختلف اپلیکیشنز اور اسٹرانگ اے آئی اور ویک اے آئی کے کانسیپٹ کو سمجھانے کے لیے جو ہے تھی. امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی. تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.